سمجھ پڑا تھا یہ حادثاتی طور پر نکل یہ رب نے چنے ہی یار کی سنگت کے لیے. تو وہ کام جو 1,24,000 نبی کرتے رہے مصدق بن کے وہ رب نے تنہا صدیق اکبر سے انہیں پیدا ہی محبوب کی تصدیق کے لیے کیا گیا. اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں یہ بانس چلتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا. لیکن یہ بانس اس وقت سے چلتی ہے کہ جب حضور اعلان نبوت فرما چکے ہیں, کہ جب اعلان کر دیا حضور نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, بتاؤں کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا. تو پھر علماء نے 4 ہستیوں کا نام لکھا ہے. مردوں میں سیدنا صدیق اکبر, عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ, اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ, اور غلاموں میں حضرت زید. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح یہ تقسیم کر دی ہے. مگر یہ تقسیم جس نے بھی کی ہے اس نے پہلے حضور کے اعلان نبوت کا ذکر کیا ہے کہ آقا اعلان کر چکے تھے تو بعد میں انہوں نے مانا ہے. یہ سمجھ رہے بات آپ؟ اور میں اصحاب رسول سے ایک روایت سنانے لگا ہوں. میں ایک روایت سنانے لگا ہوں, اس میں انہوں نے شان صدیق اکبر بیان کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ رویان بعض الصحابہ. محدثین نے لکھا بعض صحابہ روایت کرتے ہیں صحابہ ان ابا بکر آمن بالنبی قبل النبوت. ابو بکر صدیق قبلی والے کا وہ صحابی ہے جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کو نبی مانتے تھے. ان ابا بکر آمن بالنبی قبل النبوت وانه يعلم انه النبي المنتظر. یہ حدیث کے لفظ ہے جو صحابی بیان کر رہا ہے. یہ اعلان نبوت سے پہلے ہی صدیق اکبر تاجدار کائنات کو نبی مانتے تھے اور جانتے تھے. یہ وہی ہستی ہے کہ نبی آخر الزمان کے طور پر جس کا انتظار ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی روایت. تو یہ چنے ہی اللہ رب العزت نے محبوب کی سنگت کے لیے تھے. امام الانبیاء کے غلام حضرت جبیر بن مطعم حضور کے ایک صحابی ہیں. یہ بزنس مین تھے, تاجر تھے. تو یہ ملک شام اور یمن میں تجارت کے سلسلے میں جایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے. انہوں نے ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ پھر تو صحابی بن گئے نا بعد میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب ملک شام کی طرف یا یمن کی طرف گیا تو چونکہ حضور کی شہرت ہو چکی تھی کہ مکہ میں کوئی شخصیت ایسی ہے جس نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو وہ ملک شام اور یمن اس علاقے کے لوگ وہ نہ میرے منتظر تھے کہ وہ مکے سے آتا ہے ہر سال تجارت کرنے, اسے معلوم ہوگا کہ وہ شخص کون ہے. تو ساری ڈیٹیل اور تفصیلات نہ اس ہستی سے پوچھیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا حضور کا, تو میں حیران ہوا کہ وہ سارے میرا انتظار کر رہے تھے. وہ پورا گاؤں نکل آیا, انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا, عیسائی اور یہودی. انہوں نے کہا کہ ہم تیرا انتظار کر رہے تھے, سنا ہے تیرے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے. میں نے کہا میں نے بھی سنا کیا تو ہے. کہنے لگے کہ تو اس شخص کو جانتا ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ جان پہچان نہیں. میں جان بوجھ کے نا گول مول بات کر رہا تھا, زیادہ جان پہچان نہیں. انہوں نے کہا کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا شاید, کیونکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں, کبھی نظر سے گزرا ہوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس ہستی کی ہم تمہیں تصویر دکھا دیں تو پہچان لو گے کہ یہ وہی ہے.
اتنا تعارف اور جان پہچان ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں نا تجسس پیدا ہوا. میں نے کہا میں یہ دیکھوں یہ کیا بات کر رہا ہے. میں نے کہا ہاں مجھے تصویر دکھاؤ. کچھ نقش ہے میرے دل میں پہچان لوں. وہ مجھے لے گئے. ایک بہت بڑا سلسلہ تھا, محل بنا ہوا, کمرے بنے ہوئے تھے. ایک کمرے میں لے گئے تو اس کمرے کی نا دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ پہلے نبیوں کے نقشے ہیں, ان میں دیکھو جس نے مکے میں اعلان کیا ہے وہ ان میں ہے کوئی تصویر اس کی شکل سے ملتی. کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا نہیں ان میں تو کوئی بھی ان جیسا نہیں. میں دل میں خوش ہوا کہ بات ختم ہو گئی اور مجھے ایک دلیل ہاتھ لگ گئی. میں جا کے بتاؤں گا کہ نبیوں کی میں نے تصویریں دیکھی ہیں ان میں یہ نہیں ہے. تو دل میں نا ایک خوشی ہوئی. تو میں یہی سوچ رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک کمرے میں اور بھی تصویریں ہیں. وہاں لے گئے مجھے, وہاں بھی دیکھا تو نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا تیسرے کمرے میں بھی ہے. جبیر بن مطعم اب صحابی بن چکے تھے بعد میں, جب روایت کر رہے ہیں فرماتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جب کمرے میں داخل ہوا تو دیوار پر چہرہ بندوحہ چمک رہا تھا. اللہ واہ کیا بات. میں نے کہا یہ جو نقشہ بنا ہے یہ خد و خال اس ہستی سے ملتے ہیں. لیکن آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نا سب نبیوں کی تصویروں کو دیکھا, کون سب تنہا تھے. لیکن جب نبی آخر الزمان کی تصویر دیکھی میں نے انہیں کہا کہ یہ ہستی ہے جن کی ملتی ہے شکل و صورت ان کے ساتھ. اللہ کی عزت کی قسم وہ کہنے لگے ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا. یہی ہستی ہے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا. یہی نبی آخر الزمان ہے. ہمارے بڑے بھی یہی بتا کے گئے. وہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو باقی نبیوں کی الگ الگ تصویریں تھیں, تنہا 4 نبی تھے. لیکن جب حضور کا نقشہ دیکھا نا تصویر تو حضور تنہا نہیں تھے. قدموں میں کوئی بندہ دکھایا گیا تھا جو بیٹھا ہوا ہے. تصویر میں اس کی پوشت نظر آ رہی اور چہرہ تھا حضور کی طرف, حضور کے قدموں پہ جھکا ہے اور امام الانبیاء کا ہاتھ دکھایا گیا اس کے سر پر. تو میں نے ان سے کہا اہل شام سے اہل کتاب سے, میں نے کہا تمہارے بڑوں اور کتابوں نے یہ بتایا کہ یہ کرسی پر آخری نبی بیٹھے ہیں, تو یہ بھی تو بتایا ہوگا یہ قدموں میں کون ہے کہ باقی سب تنہا ہیں. یہ ساتھ دکھایا گیا دوسرا, یہ کون ہے؟ تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ سب کہنے لگے ہمارے بڑے بتا گئے کہ یہ جو کرسی پہ ہے محمد مصطفیٰ ہیں اور قدموں میں ان کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر بیٹھا. اللہ کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عقل کے اندھو بغض کی پٹیاں باندھ کے پھرنے والوں بد وقت تمہیں کیا معلوم مقام صدیق اکبر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کب سے یار کے لیے چنا تھا خدا نے اسے, جس کے لیے چنا تھا پھر اسی کے لیے بچا کے بھی رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہر دور میں ایسے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور حضور نے خبر دی تھی میری امت میں وقت آیا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, یمسی مومنا ویصبح کافرا. بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا, کیونکہ اسے ہر شے کی فکر ہوگی, نئی فکر ہوگی, اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی. میرے آقا خبر دے رہے ایک وقت آئے گا ایمان کی فکر نہیں ہوگی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بعض بدبخت لوگ ایران کے سرمائے کی چمک پر ایمان بیچ رہے ہیں. محرم آتا ہے چاولوں کی ایک پلیٹ پہ عقیدہ بدل جاتا ہے, شربت کے ایک گلاس پہ عقیدہ بدل جاتا ہے. رمضان آتا ہے بینک میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مذہب بدل جاتا ہے. اور امام الانبیاء نے خبر دی تھی میری امت میں وقت آنے والا ہے کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا.
شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انہیں چنا تھا محبوب کی سنگت کے لیے، انہیں چنا تھا محبوب کی صحبت کے لیے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا